کے بولا یہاں کے بات کرو بتاتا ہوں. ارے جب وہاں پر آئے تو پورے عملے کو بلا لیتا, پولیس کو بلا لیتا. یہ اتنا بہادر ہے یہ, ہاں یہ اتنا بڑا بزدل ہے یہ, کیونکہ جو حرام کھاتا نا اس کے رہتا, عملے کو بلا لیتا. جیسا معلوم ہوا صوفی صاحب آئے بولتے عملے کو بلا لیتا. تم ان کو بھی بلا لو, میں یہ پورے ثبوت لے کے میں آؤں گا اور میرے خلاف ثبوت لے کے تم آ جاؤ, تم آ جاؤ. آج اوپن چیلنج, ابو المنافق وقف بورڈ کے چیئرمین جو چند مہینوں کا مہمان ہے, میں اوپن چیلنج دے رہا ہوں شہر کے کہ خالی تم جو نا میرے چیلنج قبول کر لو. السلام علیکم معزز ناظرین, ایشین ٹی وی نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اور حیدرآباد کا ایک محاورہ ہے چور کی بمڑی سب سے آگے. تو آج ابو المنافق, میں سمجھتا ہوں تمام ہمارے سامعین اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے ریاست تلنگانہ کا ابو المنافق جو وقف بورڈ کا چیئرمین ہے, اس نے اپنی اس محاورے کو بالکل سچ کر ثابت کر دکھائے ہیں, اور وہ مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے, یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے, اور آج میں اس کے تعلق سے میں کاؤنٹر دے رہا ہوں کہ ہم وقف بورڈ کے زمینات کی حفاظت کے لیے اور جو ناجائز قبضے ہیں ان کے لیے اور ائمہ موذنین کے اعزازیے کے لیے ہم نے آواز بلند کی. تو سب سے پہلا ان کا جھوٹ تو یہ ہے کہ 2019 میں پہاڑی شریف کے پاس جو یہ 10 ایکڑ زمین, آپ تمام لوگ گواہ ہیں اس کے, میں کوئی ڈھکی چھپی کی بات نہیں کر رہا ہوں, پورا شہر اور اسٹیٹ جانتا ہے کہ 2019-22 جون کو انہوں نے پہاڑی شریف کے دامن میں 10 ایکڑ زمین قبرستان کے لیے الاٹ کرنے کا اعلان کیا. آج 23 تاریخ ہو گئی ہے, 2021 ہے. اب یہ آپ میڈیا والوں کی ذمہ داری ہے, آپ ان سے جواب طلب کیجئے. آپ یہ سامنے کی بات ہے, یہ کوئی جھوٹے پیپرہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. اور وہ زمین ابھی ویسی پڑی ہوئی ہے, اور مجھے اس بات کی اطلاع ملی ہے کہ وہ 10 ایکڑ زمین کو انہوں نے فروخت کر دیا ہے, یعنی لیز پر دے دیا ہے, کسی کے حوالے کر دیا ہے. وہاں قبرستان بننے والا نہیں ہے. اور 2014 میں بھی ٹی آر ایس سرکار, ہمارے محمود علی صاحب اسی طریقے سے دھوکہ دے چکے ہیں مسلمانوں کو. جب تو یہ کہا گیا تھا 2014 میں کہ غسل خانوں کی تعمیر جنگی خطوط پر ہو رہی ہے, لاوارث لاشوں کو بھی دفنایا جائے گا, آج تک وہ کام نہیں ہوا. وہ قبرستان بھی غائب ہو گیا, اور یہ قبرستان بھی جوں کا تو حالت میں ہے, وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا. اور یہ اطلاع مل رہی ہے کہ وہ اب آگے ہونے والا بھی نہیں ہے. اب آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کے اہم مسئلے کو آپ لوگ جا کر سوال کیجئے ان سے. سر آپ یہ شنگی ضلع پہ آپ جو پیپر اور ڈاکومنٹس بتائے تھے اس کو سلیم صاحب وقف بورڈ چیئرمین بے بنیاد بتا رہے ہیں. اس کے اوپر, اس کے پیچھے آپ کے 3 کوئی ایسے زمینات ہیں جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں, وہ نہیں کرنے کی وجہ سے آپ ان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے. چلیے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. چنگی چلے کی زمین کے تعلق سے, اب وہ ابو المنافق کا کہنا یہ ہے کہ کون سا بھی پیپر اٹھا دے کے بتا رہے ہیں, یہ ان کے الفاظ ہے, آپ لوگ بھی سنے ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ گزٹ دیکھیے. آپ یہ آندھرا پردیش گزٹ, یہ میرے پاس بنی ہوئی نہیں ہے, یہ کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. یہ گزٹ ہے. اور اس کے اندر اب آپ دیکھیے, یہاں پر آ جائیے آپ, یہ درگاہ حضرت نبی قادری, یہاں پر دیکھیے آپ, نبی شاہ قادری, اس کے تحت 2572 ایکڑ زمین ہے چنگی چلے میں. یہ اوقاف کی گزٹ ہے, یہ 89 کی ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ گزٹ کو غائب کر دیا گیا. اور ان کا بیان ہے
کہ اب کے TDP کے دور میں وقف جائیدادوں کو زیادہ نقصان پہنچا، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے. اب یہ الٹا چور جو نا کوتوال کو ڈانٹے کے مصداق، یہ TDP کے دور میں چیئرمین کون تھا؟ یہی ابو المنافق تھا. یہ ابو المنافق، اور یہ یہاں پر یہ کاروائی جو ہے نا TDP کے دور میں ہوئی ہے. یہ غلط الزام ہے، یہ اب ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر؟ ارے صاحب یہاں گزٹ بتا رہا ہوں نا. غلط ہے بول رہے نا، ہاں اس کے علاوہ بھی جو ہے غلط ہے. نہیں، اس کے علاوہ غلط ہے تو آپ لوگ پوچھو، گزٹ کو جھٹلا رہے ہیں کیا؟ یہ گورنمنٹ کی گزٹ ہے نا بھائی، یہ میری ہے کیا؟ چھپی ہوئی ہے کیا یہ؟ ہاں اب جو جھٹلا رہے ہیں تو اب آپ جو نا پکڑیے، آپ لوگوں کا کام ہے یہ. میں آپ کو ثبوت بتا رہا ہوں. اور رہی بات، یہ تو گزٹ ہے. اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہ ذرا پڑھیے آپ لوگ، یہ سینٹرل وقف کونسل ہے دلی. یہاں دیکھیے، یہاں پڑھو بھائی. دکھ رہا تو جا کے گلہ پکڑ کے پوچھو نا. اور ایک بات، یہ نوٹس کس کے نام پہ جاری ہوئی؟ دیکھو، چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ. یہ کاپی وقف بورڈ میں ہے ابو المنافق، یہ کاپی وقف بورڈ میں ہے. میں جھوٹا نہیں بتا رہا ہوں. یہ سینٹرل وقف کونسل سے یہ کاپی وقف بورڈ کو آئی ہے. یہ جھوٹی ہے. ہاں یہ نوٹس سینٹرل وقف کونسل سے یہاں پر اسٹیٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے نام پر 2020 9/6/2020 کو آئی ہے. یہ مینوگرام میرا ہے، میں بنایا ہے. کون سی بھی پیپر اٹھا کے بتانے، آخر کتنا جھوٹ بولیں گے. ابو المنافق، مرنا نہیں ہے. اور کہاں سے مرنا ہے؟ تم تو یہ بول رہے ہیں کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہاں اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. اب جس کا عقیدہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے تو انہوں کیا سمجھتا ہوں؟ خدا کو جو نا وہ نہ حاضر جانتے نہ ناظر جانتے، تو خوف خدا کہاں سے آئیں گا؟ یہ انکوائری کرنے کے لیے 2020 میں سینٹرل وقف کونسل سے جو نا یہ آیا ہے یہ. اور یہ وقف بورڈ کو آیا، میرے پاس نہیں آیا. ہم یہ کاپی منگائے، یہ ثبوت ہے. اگر یہ جھٹلا رہے تو پورے اسٹیٹ کے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے، یہ جھوٹا کون ہے. یہ میرے پاس کے نہیں آیا، یہ ایک بات. اب دوسرا ان کا الزام، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے نا کارروائی کے لیے، کام نکالنے کے لیے میں جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا یہ کر رہا ہوں. یہ دیکھیے صاحب، یہ تلنگانہ وقف بورڈ کا میمو ہے. میرے ہاتھ کا پرنٹ کرا ہوا نہیں ہے. یہ تلنگانہ وقف بورڈ کا میمو ہے. اور یہ میمو جو ہے نا جاری ہوا، دیکھیے 6/7/2021 کو یہ جاری ہوا. اور یہ میمو کس کا ہے؟ عطا پور علاقے میں 10 سال سے وہاں پر لوگ جو ہے نا کام کر رہے ہیں، ان کے تصرف میں ہے. تو یہ ہم ان کو جو ہے نا وقف بورڈ میں یہ کیس داخل کر کے یہ بولے کہ اب انہوں کرایہ دار بننے کے لیے تیار ہے، آپ ان کو کرایہ دار بنائیے. تو اب یہ کرایہ کیا بھائی میرے کو آتا، وقف بورڈ کو جاتا؟ جو ایڈوانس لیں گا وقف بورڈ لیں گا، میں لوں گا. کیا ہے میری پیروکاری؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے ابو المنافق. اب ایک مین بات ہے کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے ابھی سارے چیزوں؟ نہیں، ہمارا مطالبہ سنیے، مطالبہ آپ کو میں رکھوں گا ابھی سامنے. جو مجھ پر الزام لگائے میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں، اس کا ثبوت دے رہا ہوں میں. ہاں اس کا ثبوت دے رہا ہوں. عطا پور میں ایک درگاہ شریف ہے، اور اس درگاہ شریف کا کوئی نگران کار نہیں ہے، وہاں بے حرمتی ہو رہی ہے. تو اس درگاہ کے لیے وقف بورڈ کے انڈر میں کمیٹی بنانے کے لیے ہم یہ اپلیکیشن دیے. کیا اس میں متولی بول کے ہے کیا بھائی؟ پڑھو. کل کی طرف سے ہم بولے کہ بھائی یہ درگاہ کی بے حرمتی ہو رہی، آپ اس میں جو نا کمیٹی بنائیے. اور ہم یہ کمیٹی کے نام بھی دیے. اب جو ہے نا فائل جو ہے نا یہ داخل ہوئی ہے، یہ سمجھے آپ. یہ دیکھو یہ کمیٹی کے نامہ ہے. اب یہاں پر بدنام کیا، اپنا سیکریٹری بنائے، اس میں
पूरे बस्ती के लोग हैं, सदर तो नहीं है ना भाई। 11 में कितने मेंबर है इसके अंदर? ये देखो 7 मेंबर है इसमें, और ये वक्फ बोर्ड के अंडर में रहती है, मेरी साथी रहती, और इसकी मियाद जो है ना 2 साल रहती। अब ये जाहिल मुतलक को ये नहीं मालूम है कि 2 साल के बाद में वक्फ बोर्ड ये कमेटी को डिसॉल्व कर सकता है। ये इतना कानूनदा है ये, हाँ। और ये इल्ज़ाम लगा रहे कि बेटे को बनाने के लिए मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ, इसके अंदर है साहब। ज़रा गला पकड़ के पूछो ये अबुल मुनाफिक से, ये एक मसला हो गया। और ये जो जहीराबाद की केस की बात तुमने उठाए हैं, 21 एकड़ ज़मीन है, ये वहाँ के डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए धरानी, ये मेरे पेपर है, ये मैं बनाया हुआ हूँ। ये वक्फ बोर्ड गज़ेट है, वक्फ बोर्ड गज़ेट है। ये देखिए ये गज़ेट लगी हुई है इसको। 21 एकड़ ज़मीन पर ख़बरस्तान है, मस्जिद है। ये देखिए ये गज़ेट है। ये देखो तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड है। हाँ, अब कितना कौन झूठा है, कितना बड़ा झूठा मुनाफिक है ये। मुनाफिकों का बाप अबुल मुनाफिक है, समझे आप। ये केस मैं उनको दिया कि ये ज़मीन की हिफाजत करो, और आपको ये बतला रहा हूँ इस ख़बरस्तान में की ज़मीन पर, इस ख़बरस्तान की ज़मीन पर डब्बे जो है ना बना दिए गए। ये आपको मीडिया वालों को बता रहा हूँ मैं। ये देखिए साहब, ये ख़बरस्तान की ज़मीन पर ये जो ना नाजायज़ कब्ज़े, ये डब्बे बना दिए गए। ये देखिए ये किराया ले रहे हैं, वो एक नाजायज़ कब्ज़ेदार है। हम बोले वहाँ के लोग जो ना आने के बाद ये देखो ये कमेटी के नाम दिए। ये कमेटी में क्या मैं हूँ, मेरा बच्चा है या मेरा कोई है इसके अंदर? पूरे जहीराबाद के लोग हैं। और ये इल्ज़ाम लगा रहा मेरे पर कि ये काम कराने के वास्ते मैं ब्लैकमेल करूँ। अरे पक्का चोर है और पक्का झूठा है ये इस इंसान। ये अभी इसको मुसलमान बोलना, हाँ। ये देखिए ये उनके पूरे आधार कार्ड हैं ये जहीराबाद के लोगों के, हाँ। और आपको अब इसी तरीके से ये देखिए आप ज़िले यादाद्री में वक्त कई एकड़ जो ना ज़मीन है, हम उनको ये लेटर दिए। कब दिए इनको? 3 अगस्त 2021 को दिए। ये नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं, इसको हासिल करके मुसलमानों को जो ना दियो। इसकी फ़ोटो लो भाई आप लोग, इसकी फ़ोटो लो। कब दिए हो? यहाँ पूरा डेट है, देखो आप। और इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ लो आप, कि मुसलमानों को प्लाटा बना के लीज पे दियो, हमारा हक है, हमारा हक न मांगेंगे। हाँ, या सलीम के बाप की जागीर है या KCR के बाप की जागीर है? हाँ, किसके बाप की जागीर है? हाँ, सबसे अहम बात, जो चिंगी चेल्ले की ज़मीन का है ना साहब, अभी मैं जो बताया चिंगी चेल्ले की 2572 एकड़ ज़मीन, और ये ज़मीन जो है ना दरगाह नबी शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे है। और ये दरगाह, ये गज़ेट में हुसैनी आलम यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए साहब, यहाँ दरगाह हुसैनी आलम में लिखा हुआ है। और अब हम इसके ताल्लुक़ से हम जो ना तहक़ीक़ात किए तो ये दरगाह का नामो निशान नहीं है। जितने मुसलमान देख रहे हैं, इस अबुल मुनाफिक की इस शातिराना चाल को समझिए। पहले तो ये मसाजिद का खातिल हुआ, एक खाना मस्जिद अंबरपेट शहीद करने में इन्हें बराबर का शरीक है। सिगरेट के मसाजिद शहीद करने में ये बराबर का शरीक है। अबुल मुनाफिक ये सौदे करने वाला है। और जहीराबाद का जो केस में ला के दिया, इन्हें 2 आदमी को भिजाया, वहाँ से 4 लाख रुपए लेके आए। और जो जाके लाए उनका नाम भी बोल सकता हूँ मैं। ये अबुल मुनाफिक ये सौदे करता, इसके खिलाफ कोई भी पिटीशन डाले ना तो मुखालिफ से जाके मिलके सौदेबाजी करके पैसे ले लेके वो केस को दबा देना। ये वक्फ बोर्ड के अमले के चेयरमैन की आदत है ये। और जब हम इसका गिरेबान पकड़ लें तो हमारे पर भोग रहा है, ये हम पर भोग रहा नाजायज़। ये अल्लाह देखने वाला है, उसको अल्लाह को क्या मालूम है। उनका तो अक़ीदा है कि अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। हमारा अक़ीदा ये है कि अल्लाह हमारे शहरक से ज़्यादा करीब है। हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा, हम जो देख रहे हैं हमसे बढ़ के वो देख रहा। ये हमारा ईमान है।
ہاں یہ ہمارا ایمان ہے. میں حرام کی دولت کما کے کروڑ پتی نہیں بنا ابو المنافق. آج بھی محنت کی روٹی کھاتا ہوں ابو المنافق. اور جو حرام کا پیسہ رکھتا ہے اس کو ڈر ہوتا. ارے یہ تو اتنا بھوس کے بولا یہاں کے بات کرو بتاتا ہوں. ارے جب وہاں پر آئے تو پورے عملے کو بلا لیتا, پولیس کو بلا لیتا. یہ اتنا بہادر ہے یہ, ہاں یہ اتنا بڑا بزدل ہے یہ, کیونکہ جو حرام کھاتا نا اس کے رہتا, عملے کو بلا لیتا. جیسا معلوم ہوا صوفی صاحب آئے بولتے عملے کو بلا لیتا. اور پولیس کو پرسوں آپ دیکھیں نا امام موزونوں کے مسئلے کے لیے گئے ہم, پولیس کے گاڑی آ کے ٹھہر گئے ہمارے کو ارسٹ کرنے. ہم بھی تیار تھے, ارسٹ کرتے تو معلوم ہوتا تھا. ہاں ٹی آر ایس سرکار کا جو نا کیا اثر ہوتا سو معلوم ہوتا تھا, جو ارسٹ نہیں کرے ہمارے کو. لیکن پورا بندوبست کر لیا تھا یہ ابو المنافق. اور ایک بات, امام موزنوں کے یہ پیسے جو نا کھا رہا ہی نہیں, یہ چور ہے چور. میڈیا والے واقف تھے آپ لوگ وقف بورڈ میں, 2 دن میں باقی کے پیسے آ جائیں گے آپ کے پاس. میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 مہینے کے 5,000 روپے اکاؤنٹ میں آئے, اس کے بعد 10,000 آنا چاہیے نا. 2 دن میں آتے بولے تھے نا, آپ لوگ بھی تھے نا, آج تک نہیں آئے. آج وہ پیسہ کہاں جا رہا وہ. اور میں فون کیا, آج صبح میں بھی فون کیا, نہیں صاحب وہ کاروائی چل رہی ہمارے کو نہیں معلوم, انہیں اس پہ ڈالتا. آخر یہ امام موزون کے پیسے کہاں جا رہے ہیں, جبکہ حکومت دے رہی ہے. کے سی آر صاحب اس چور کو جو ہے نا آپ پہچانیے, یہ بڑا ڈاکو ہے, ڈاکو ابو المنافق ہے یہ. ہزاروں ایکڑ زمینوں کو یہ ختم کر دیا ہے یہ. اب آپ کے سامنے بڑی اہم بات کر رہا ہوں کہ یہ درگاہ حسینی عالم میں گزٹ میں ہے. اور اب ہم یہ وقف بورڈ کو لیٹر دیے ہیں. کب دیے دیکھیے آپ, 14 دسمبر. ارے یہ نہیں ہوتا, کہاں ہے وہ, ہاں یہ دیکھیے 7 اکتوبر ہم یہ وقف بورڈ کو, اور یہ جو ہے نا یہ لگا کے دیے گزٹ, یہ گزٹ ہے, یہ گزٹ لگا کے دیے. حسینی کہاں ہے, ہمارا سوال ہے. جب وہ 2,500 ایکڑ زمین جو ہے نا وہاں ختم ہو گئی یہ درگاہ شریف کے تحت, تو آخر کم از کم درگاہ تو رہنا چاہیے نہیں بھائی, بولیے آپ لوگ. رہنا چاہیے نا. پھر آخر یہ درگاہ کہاں ہے, آپ تحقیقات کریں. ہم پورا پھر کے دیکھ لیے, ہم پورا جو نا تحقیقات کریں. اب آپ لوگ بھی کیجیے. تو اس کے سوال کا جواب بھی نہیں مل رہا. سوال ہی نہیں ہے. دیکھو ہم دیے وقف بورڈ کو, دیے ہم یہ لیٹر وقف بورڈ کو دیے کہ درگاہ کہاں ہے بتائیے, ہم اس کی حفاظت کرتے. کیا جواب ملا پھر آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ہے, مرگے بھی تو نہیں ملتا. ارے جو سینٹرل وقف کونسل کا جواب نہیں دیا یہ ابو المنافق, تو یہ جواب دیں گے. اسی زمین کا سینٹرل وقف کونسل نوٹس بھیجائی تو اب تک جواب نہیں ملا, تو اب اس کا کیا جواب دیتے. تو ہم کو اس بات کا خدشہ ہے کہ درگاہ کو بھی ختم کر دیا ہے. اب مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے, یہ مسجدوں کا قاتل درگاہوں کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, کے لیے ختم کر دیے ہوں گے. سوچ سکتے آپ مسلمان. اور جو بھی مسلمان جو ہے نا جرنلسٹ ہے, جو بھی ہمارے مسلمان بھائی جو نا چینل چلا رہے ہیں, یہ ابو المنافق کی اصلیت کو سامنے لائیے, ورنہ بروز قیامت آپ سب جوابدہ ہوں گے. آپ سب جوابدہ ہوں گے. حق کی آواز اٹھائیے آپ. اور جو ضمیر فروش جو چینل ہے, جو ابھی بھی جو ہے نا حق کی بات نہیں اٹھا رہے, تو ان کا تو حشر اللہ ہی دیکھیں گا. دنیا میں بھی بتا دیں گے کہ چند دنوں میں وہ چینلوں کا کیا حشر ہونے والا ہے, کیا حشر ہونے والا ہے. اور یہ فرعون, یہ وقت کا فرعون ہے ابو المنافق. یہ پیسے کے دم پر اخباروں کو, چینلوں کو جو ہے نا یہ خرید رہا ہے. سنے ہوں گے آپ, وہ دھمکی دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ اگر مت کو ڈالیں گے تو آپ کے خلاف کیس بک کریں گے. تو آپ لوگ خاموش کھڑے کو بیٹھے صاحب. یہ صحافت کا معیار یہ ہے کہ ہر دونوں کی بات کو عوام کے بولا, ان کی آواز مت ڈالو. کبھی بولا نہیں بولتا میں, کیونکہ میں حق پہ ہوں. یہ چور ہے یہ, اس بات سے یقین مت کرو, باتوں پہ یقین کرو. کون بولتا ہے یہ, کون بولتا؟ میں کبھی بولا میری بات پہ یقین کرو یا مت کرو, کبھی بولا یقین کرو بولا نہیں بولتا میں. ثبوت بتا رہا ہوں, یا ثبوت بتا رہا ہوں میرے پاس. اب ابو المنافق کو میں آج ایک چیلنج دے رہا ہوں. میں ایک چیلنج یہ دے رہا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر شہر کے کسی بھی شادی خانے میں
किसी भी मुकाम पर तुम सिर्फ जो है ना मेरे चैलेंज को कबूल करो, पूरे इंतजाम मैं करूँगा। शादी खाना मैं बुक करूँगा, मीडिया वालों को मैं बुलाऊँगा, शहर के वकीलों को बुलाऊँगा, दानिश्वर लोगों को बुलाऊँगा, और तुम्हारे वो ज़र खरीद जो ईमान फरोश जो तुम्हारे पीछे धुमिलाते तुम उनको भी बुला लो, तुम उनको भी बुला लो। मैं ये पूरे सबूत लेके मैं आऊँगा और मेरे खिलाफ सबूत लेके तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। आज ओपन चैलेंज, अबुल मुनाफिक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो चंद महीनों का मेहमान है, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ शहर के कि खाली तुम जो ना मेरे चैलेंज कबूल कर लो। क्या आपको उम्मीद है कि ऐसा हो सकेंगे? ऐसा मुमकिन है? अगर वो सच्चे हैं तो बराबर आएंगे। तो अगर न्याय तो आप समझ जाना है कितना बड़ा झूठा फर्राड है और हमारे हजारों एकड़ जमीनों को खा गया ये। और ये बस ये दावा है मैं एक पैसा नहीं लेता। अरे सामने से एक पैसा नहीं लिए तो क्या होता अबुल मुनाफिक, हर महीना करोड़ों रुपये। और मेरी ये बद्दुआ है और तमाम मुसलमानों की बद्दुआ है। अब जो तुम अनमोल क्या है वो एक होटल नहीं साहब, अभी नो एक नया एक जो ना एक वेंचर क्या की शुरू करे हाँ जो शुरू कर रहे हैं ना, यकीन मानिए जैसा खारून का पैसा ज़मीन में अल्लाह धंसा दिया था, फिरौन को गर्क कर दिया था, इसकी दौलत भी गर्क हो जाएंगी, ये भी गर्क होने वाला है। हाँ जो ना कमर्शियल के लिए जो ना लिस्ट पर दे दिए थे, जब हंगामा हुआ तो ख़त्म करे। मुसलमान है ये। हाँ कोकापेट के कब्रिस्तान को 5 स्टार होटल के लिए गवाह है ना भाई आप लोग। हाँ लिस्ट पे दे दिए थे, जब हंगामा हुआ तो वो जो ना ख़त्म हुआ। कब्रिस्तानों की ज़मीनों को ये जो ना नाजायज़ तरीक़े से ये गज़ब कर दिया है, हज़ारों एकड़ जो ना ज़मीन ख़त्म हो गई है। आज मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ अबुल मुनाफिक को, और मैं शहर के मरकज़ी मुकाम के ऊपर इंतज़ामात मैं करूँगा, मैं पूरे सबूत लेकर आऊँगा। और तुम सच्चे हो तो आ जाओ, आ जाओ। अगर मुझे झूठा साबित करे तो उतनी पब्लिक में मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। ये मेरा ज़मीर है, मैं मुसलमान हूँ और मैं नूर मोहम्मद खादरी की औलाद हूँ। अगर तुम मोहम्मद इस्माइल की औलाद है तो मेरा चैलेंज कबूल करके बताओ। तुम अगर मोहम्मद इस्माइल की औलाद है तो मेरा चैलेंज कबूल करो, और अवाम इसका फैसला करेगी कि हक कौन है नाहक कौन है। बस ये मेरा चैलेंज है। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं। अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर। शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है। सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर
जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तयाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तयाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तयाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं।